الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور گمان ہی نہ کرو ان لوگوں کے متعلق قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، امواتن یہ کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ آیت شہدائے احد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ شہدائے احد، شہدائے احد کے متعلق یہ آیت مبارکہ اتری ہے کہ جب کفار کہنے لگے کہ یہ جو میدان احد کے اندر شہید کر دیے گئے، اب یہ اپنے بیوی بچوں سے بچھڑ گئے، دنیاوی آسائش، آرام، لذتیں، یہ سب چیزیں چھوڑ چھڑ کر وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں کیا حاصل ہوا؟ وہ تو ایسے ہی خام خواہ معاذ اللہ اپنی دنیا خراب کر گئے، تان کرنے لگے کفار۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا تم انہیں مردہ کہتے ہو، فرمایا مردہ خیال ہی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ تو وہ ہیں جن کو اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق روزی ملتی ہے، یہ اپنے رب کے ہاں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، نعمتیں کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعزازات، اکرامات، نوازشات سے نواز رکھا ہے، ان پر رب نے اپنی عطائیں اتاری ہیں۔ شہدائے احد، چونکہ جنگ احد جو ہے اس کا شوال کے اندر وقوع پذیر ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے یکے بعد دیگر ایک جنگوں کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ تھا، چونکہ ایک سال پہلے ماہ رمضان میں جنگ بدر قائم ہوئی، اور پھر دوسرے سال ماہ رمضان کے بعد شوال میں جنگ احد قائم ہوئی۔ تو یہ دو جنگیں جو یکے بعد دیگر ایک سال کے وقفے سے برپا ہوئیں، مسلمانوں کو اس کے حوالے سے بڑی محنت کرنا پڑی، بڑی تگ و دو کرنا پڑی، بڑی جد و جہد کرنا پڑی۔ حضرات گرامی، یہ تو اسلام کی حقیقی خدمت کا صحرا انہی کے سر جاتا ہے نا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے تابعین شاگردوں کو کہ اے میرے تلامذہ، تم جس زمانے کے اندر ہو ہم دیکھتے ہیں بڑی نعمتیں ہیں خدا کی، تم استعمال کر رہے ہو، ہم نے کھجوریں کھا کر جنگیں لڑی ہیں، تم تو اتنی نعمتیں کھا رہے ہو پھر بھی دین کی خدمت کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کھجوریں کھا کر جنگیں لڑی، کھجوریں کھائیں، اور ہم نے اسلام کے لیے مار کے قائم کر دیے، جنگیں لڑی، جہاد کیے، جد و جہد کی، محنت کی، کوششیں کی، صرف کھجوریں کھا کر، اور تمہارے پاس تو رب کی بڑی نعمتیں موجود ہیں، تمہارے پاس تو کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے۔ حضرات گرامی، وہ زمانے کہ جب پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے تھے، پھر آج کا زمانہ کس چیز کی کمی ہے؟ اگر ہمارے ہاں کمی ہے نا، وہ صرف اخلاص کی کمی ہے، للہیت کی کمی ہے، رضا الہی کی کمی ہے، اللہ رسول کے ساتھ سچی محبت کی کمی ہے، اللہ رسول کی ذات کے لیے اور دین کے لیے قربانی دینے کی کمی ہے، نعمتوں کی کمی نہیں۔ صحابہ نے کھجوریں کھا کر جنگیں لڑی، ہم بہت ساری نعمتیں کھا کر بھی ایک سادہ سی دین کی خدمت کی سر انجام نہیں دے سکتے۔ حضرات گرامی، یہ جنگ احد پہاڑ کے قریب ایک میدان میں لڑی گئی۔ یہ احد پہاڑ بھی بڑی عظمت والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لائے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہے، عثمان ذو النورین بھی ساتھ ہے۔ سرکار جب احد پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے تو احد پہاڑ ہلنے لگ گیا، پتھر پر پتھر گرنا شروع ہو گیا، احد پہاڑ پر کپ کپی تھر تھراہٹ طاری ہو گئی،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے یہ احد پہاڑ کیوں کانپ رہا ہے، اس کے پتھر کیوں ہل رہے ہیں، پتھر پہ پتھر کیوں گر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ صحابہ کو کسی چیز کا علم بھی ہوتا نا پھر بھی وہ یہی کہہ دیتے اللہ و رسولہ اعلم۔ یہ ایک ادب والا جملہ ہے جو بڑوں کی بارگاہ میں بولا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ بے ادبی کی علامت ہوتی ہے کہ بڑے اگر کچھ پوچھیں تو آگے سے اپنے جواب شروع کر دیے جائیں، ہاں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، آگے سے جوابات کا سلسلہ چلا دینا بڑوں کے سامنے یہ بے ادبی کی علامت ہے۔ سرکار جب بھی پوچھتے صحابہ کو پتہ بھی ہوتا تو پھر بھی کہتے اللہ و رسولہ عالم، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ہم جو بات کریں گے وہ ایک اور سطح کی ہوگی۔ جب نبی بولیں گے تو وما ینطق عن الہوا والی زبان سے بولیں گے، تو وہ حضور کی زبان اقدس سے، حضور کے لبہائے مبارکہ سے جھڑنے والے پھولوں کے منتظر رہتے تھے کہ سرکار کے لبہائے اقدس سے وہ قدس کے گل کیسے کھلتے ہیں اور سرکار بولتے ہیں تو اس وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ ہم تو یہی سننا چاہتے ہیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے میرے غلامو ھذا جبل یحبنا، توجہ کرنا ذرا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ فرمایا اے میرے غلامو یہ احد پہاڑ دیکھنے میں تو پہاڑ ہے، یحبنا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے، عاشقوں کو ہی سمجھ آئے گی نا۔ ایک پتھر ہے جس کا اس طرح تو جسم نہیں ہے نا جس طرح ہمارا ہے، نہ اس طرح اس کا سینہ ہے جیسا ہمارا، نہ اس طرح اس کا دل ہے جیسا ہمارا ہے۔ وہ دل سے بھی خالی ہے، وہ سینے سے بھی خالی ہے، وہ ایک پتھر ہے جو بے جان ہے، مگر اس کے اندر بھی اگر محبت مصطفیٰ آئی ہے تو میرے نبی کے علم کا اور نگاہ کا کمال دیکھیے، سرکار اسے بھی جانتے ہیں کہ ایک پتھر حضور سے محبت کرتا ہے۔ پتھر حضور سے محبت کرے، سرکار پتھروں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر کوئی حضور کا کلمہ ہو، غلام حضور سے محبت کرے تو سرکار اسے کیسے نہیں پہچانیں گے؟ حضور سے محبت کر کے تو دیکھ، حضور پر وارفتہ ہو کر تو دیکھ، فریفتہ ہو کر تو دیکھ، دل گرفتہ ہو کر تو دیکھ، سرکار کو اپنا دل دے کر تو دیکھ۔ جو سرکار یہ جانتے ہیں کہ اس پتھر میں ہماری محبت ہے، وہ سرکار یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس غلام کے سینے میں ہماری محبت جلوہ گر ہے۔ حضور سرور کائنات مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، سرکار کائنات صحابہ کو ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار کائنات امام الانبیاء مدینہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر آپ کا غلام اویس کرنی کرن کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت تو ہے مگر والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں والدہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ ادھر یمن میں اویس کرنی یہ کہتے ہیں، ادھر مدینہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے اویس اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، ہمیں تمہاری محبت کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں تمہاری محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر آپ بھی محبت میں بیٹھے ذرا بولے محبت کے ساتھ۔ یہ محبت سرکار جانتے ہیں، یہ پیار کے رشتے حضور کو پتہ ہے، سرکار کے علم میں ہے۔ حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے پہاڑ محبت کرے تو مصطفیٰ جان لیتے ہیں، تو غلام جب محبت کرے گا تو حضور کیوں نہیں جانیں گے؟ محبت کر کر کو تو دیکھے نا، حضور کے ساتھ تعلق رشتہ عشق والا محبت والا جوڑ کے تو دیکھے۔ حضرات گرامی حضور اس احد پہاڑ سے محبت فرماتے ہیں، یہی احد پہاڑ ہے جس کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی، اور یہ وہ جنگ ہے سرکار کائنات امام الانبیاء جس میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ سریہ وہ ہوتا ہے کہ سرکار کسی صحابی کو، کسی غلام کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیں کہ جاؤ فلاں مار کا سر کر کے آؤ،
تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ آقا خود تشریف فرما ہو جائیں اگر بطور سپہ سالار کے، بطور سپہ سالار کے، میں کہتا ہوں بڑے بڑے شیوخ کے لیے، ہاں بڑے بڑے کاملین کے لیے، بڑے بڑے نمازیوں کے لیے، بڑے بڑے روزے داروں کے لیے، بڑے بڑے شمزندہ داروں کے لیے، بڑے بڑے احیاء اللیل کے دعوے داروں کے لیے، بڑے بڑے نیکوکاروں کے لیے میرے نبی کا یہ عمل پاک صرف مشعل راہ ہی نہیں، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی کافی ہے۔ ارے صرف نمازی تم نہیں ہو، روزے دار تم نہیں ہو، عبادت گزار تم نہیں ہو، تم سے بڑے عابد و زاہد آمنہ کے لال تھے، پر دین کے لیے تلوار انہوں نے بھی اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے جملے پر اتنی دلی سبحان اللہ، میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں۔ پتلی گلی سے نکلنے والے نہ بنے نا۔ حضور نے یہ مارگ کیوں بپا کیے؟ فرمائے کبھی خدا کے دین کی حفاظت مسجد میں بیٹھ کر کی جاتی ہے، تو کبھی خدا کے دین کی حفاظت میدان میں آ کر کی جاتی ہے۔ سرکار خود سپہ سالار ہے، خود سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کو دیکھیں نا، کبھی بحیثیت معلم نظر آئیں گے تو بے مثال، کبھی بحیثیت باپ نظر آئیں گے تو بے نظیر، کبھی بحیثیت شوہر نظر آئیں گے تو بے مثال، کبھی بحیثیت سپہ سالار نظر آئیں گے تو پھر بھی بے مثال۔ میرے آقا کی جس حیثیت کو دیکھتے جائیں سرکار بے نظیر و بے مثال نظر آتے ہیں۔ جنگ احد میں ایک خاتون کا اکلوتا بیٹا جس کی عمر 14 سے 15 سال کے مابین تھی، شہید ہو گیا۔ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہاں حاضر ہوئی؟ حضور کی بارگاہ میں۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا نا، وہ کوئی بھی بات معلوم کرنے کے لیے کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ چونکہ حضور انہیں پتا تھا نا کہ کوئی کسی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، ایک چیز میں ماہر ہوتا ہے، ہمارے آقا کو رب نے ہر چیز کا ہی ماہر بنا کے بھیجا ہے، ہر چیز کا۔ گھر میں دیکھو تو گھر کی تعلیم میں معلم اعظم نظر آتے ہیں، مسجد میں دیکھو تو مسجد کی تعلیم میں معلم اعظم نظر آتے ہیں۔ میرے نبی کو جنگ کے اندر دیکھو تو میدان جنگ میں بھی معلم اعظم نظر آتے ہیں۔ کہیں بھی دیکھو سرکار کا ثانی کسی بھی میدان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایک انگریز نے لکھا تھا نا، ایک انگریز نے لکھا تھا کہ کائنات تو علی جیسا نہیں بنا سکتی، اور علی جیسا پیش کرنے سے ساری کائنات عاجز ہے، علی جیسا پیش کرنے سے۔ وہ تم محمد کی بات کرتے ہو، محمد تو علی کا بھی آقا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے ڈھلے ہو بولو ذرا۔ ان باتوں پہ بلوانا نہیں پڑتا، ان باتوں پہ وجدان بولتا ہے، عشق بولتا ہے کہ رب نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے، ایسا آقا عطا کیا ہے کہ جن کے غلاموں جیسا کائنات میں نہیں، اور ان کے آقا جیسا کائنات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیشہ ہم نے اپنوں کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جتنا غیروں نے دیا ہے، جتنا غیروں نے دیا۔ غیروں نے، آپ اگر پڑھیں نا حضرت امام حسین کی شان، یہ پنڈت، یہ سکھ، یہ ہندو، جتنا انہوں نے امام حسین کی شان میں قصیدے لکھے ہیں نا، آپ پڑھ کر حیران رہ جائیں گے۔ مجھ جیسا اور آپ جیسا، آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، مجھ جیسا ایک نکمہ سا بندہ بھی وہ تعریف امام حسین کی نہیں کر سکے گا جو ہندو امام حسین کی تعریف کر رہا ہے، جو ایک سکھ امام حسین کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ ہماری کمزوری، یہ ہماری نکاہت، یہ ہماری بےحسی، یہ ہماری غفلت کہ ہم نے ویسے تو کہنے کے لیے اجی کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا، اجی طارق بن زیاد کا انتظار کرتے کرتے قیامت آ جائے گی، اجی کوئی عمر نہیں آئے گا، اجی اب جو ہے قیامت تک کے لیے کوئی موسیٰ بن نصیر نہیں آئے گا، اور کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ یہ تو ہم کہہ کے بونگیاں مارتے ہیں، زمین اسمان کے گلابے بھی لاتے ہیں۔ اگر اسی جرات والا کوئی آ جائے
تو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، اس کی پیٹھ خالی ہوتی ہے۔ تو بولو ذرا محبت کے ساتھ، اور اس کی پیٹھ خالی ہوتی ہے۔ اگر اسی جرت والا صلاح الدین والی جرت لے کر، محمد بن قاسم والی دلیری لے کر، فاروق اعظم والا جذبہ لے کر، طارق بن زیاد والی سپہ سالاری کی وہ بے باقیت لے کر، اگر موسیٰ بن نصیر والا جہاد لے کر کوئی آ بھی جائے، پہلے تو بونگیاں مارتے ہیں، آ بھی جائے کوئی، پھر اس کا دل توڑتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ جی وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ یہ ہوتے چوری کھانے والے مجنون، ہاں وقت آیا تو پتلی گلی سے نکل گئے، ویسے باتیں کریں گے تو زمین اسمان کے کلابیں ملا دیں گے۔ صحابیہ کہاں آئی؟ حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ صحابیہ کو پتا تھا کہ جو چیز کائنات کو کوئی شخص نہیں جانتا وہ حضور جانتے ہیں۔ اے آقا، میرا بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا، بتائیے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ کہاں ہے؟ سرکار نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ہائے مصطفیٰ کے دیکھنے پہ کمال ہے، قربان کہ سرکار کائنات کا دیکھنا بھی بے مثال ہے۔ حضور نے اوپر کو دیکھا اور نیچے کو دیکھا۔ صحابیہ کہتی ہے ان کان فی الجنت فصبرت علیہ اوکان غیر ذالک فاشتہدت علیہ بالبکاء، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو صبر کروں گی، دوزخ میں ہے تو پھر روؤں گی۔ سرکار کائنات نے اوپر نیچے دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ام حارثہ، اس شہید نوجوان کا نام تھا حارثہ۔ سرکار نے فرمایا ام حارثہ، عرض کی جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا ام حارثہ یہ شہادت ادھار کا سودا نہیں، یہ نقد کا سودا ہے۔ رب نے 8 جنتیں بنائی ہیں، میں نے ابھی دیکھا ہے تیرا بیٹا 8 جنتوں میں، نہ جنت السلام میں ہے، نہ جنت المأوا میں ہے، نہ جنت عدن میں ہے، نہ جنت النعیم میں ہے، ان لبنک اصحاب الفردوس الاعلی، مصطفیٰ نے دیکھا ہے تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں۔ اللہ اکبر، نگاہ مصطفیٰ کے کیا کہنے۔ صحابہ یہ پوچھنے کے لیے بھی حضور کے پاس آتے ہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل پڑی، اسی میدان احد میں، جنگ احد میں، ہاتھ پہ ڈھیلا لیے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کسی طبیب کو تلاش کرو، حکیم کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فرمایا قتادہ آنکھ اپنے اس خول میں رکھو نا، خول میں، یہ جو تم اس کا گودا لیے پھرتے ہو اس کو اپنے خول میں رکھو۔ خول میں رکھا، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکال کر اسی جگہ لگا دیا۔ سرکار نے لعاب لگایا نا، حضرت قتادہ کو فرمایا دیکھو، یہ نہیں فرمایا کہ اب چند دن آنکھ بند رکھنی ہے، نمک مرچ زیادہ استعمال نہیں کرنا، مسالے والی گرم چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی۔ سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ حضرت قتادہ نے دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ اچھی طرح نظر آتا ہے۔ حضرت قتادہ بوڑھے ہو گئے، دوسری آنکھ کی بینائی کم ہوتی جا رہی تھی، کہتے خدا کی قسم جیسا آنکھ کو مصطفیٰ نے لعاب دہن کے ساتھ جوڑا تھا اس آنکھ کی روشنی کم نہیں ہوئی، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابہ کو پتا تھا کہ حضور ہر میدان کے شاہ سوار ہیں، ہر میدان کے شاہ سوار ہیں۔ میرے نبی کو ہر میدان کا رب نے بے مثال پیغمبر بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک حضور کی عظمت سمجھنے کی توفیق بخشے۔